من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے کہ رمضان المبارک کی رحمت بخشش جہنم سے آزادی کے منظر اس نے ہمیں نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آئندہ کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ آئندہ رمضان آئے تو ایسے ہی فضل و کرم کرنا، ایسے ہی ہمارا ساتھ دینا، ایسے ہی ہمیں آسانیاں عطا فرمانا کہ تیرے مقدس مہینے کا احترام بھی کریں، اس کی رحمت سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس کی برکت سے بھی، بخشش سے بھی، اور جہنم کے آزادی کے لوٹ سیل میلے سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان کے سلسلے میں جو پورے رمضان کا نچوڑ بات ایک ہی ہے، پورے رمضان کا نچوڑ لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ بھیجا ہی اس لیے 29 یا 30 روزے ریہرسل کروائی، 15 گھنٹے کے لیے کھانے پینے سے روک کر اپنے ماننے والوں کو، تو ایک طرح کی فوجی مشق کروائی لعلکم تتقون، تاکہ تم اگلے 11 مہینوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکو۔ اب میرا اور آپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اب رمضان ختم ہو گیا، آج پہلا دن ہے شوال کا، تو میرا اور آپ کا امتحان آج سے شروع ہوا کہ وہ جو رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، کیا ہم نے اس سے کچھ پایا یا نہیں پایا؟ اگر تو لعلکم تتقون ہماری نظروں میں ہے، ہماری آنکھوں میں ہے، ہمارے پیش نظر ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں سما گیا ہے کہ نہیں بھئی ہم نے 1 مہینہ مشق کی ہے، اور مشق صرف ایک کام کے لیے کی لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، تو اب 11 مہینے تک اس کو دماغ میں بٹھائے رکھنا ہے اور اس ہتھیار کی مدد سے گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ یہ ہے رمضان شریف کا نچوڑ۔ لیکن اگر رمضان گزرا اور ہم ویسے ہو گئے جیسا کہ وہ NCC میں ہمیں فوجی ٹریننگ کروایا کرتے تھے، دانے موڑ گئے، بہانے موڑ گئے، پھر وہ کہتے تھے جیسے تھے، یعنی پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، تو ہم پہلے جیسے ہو جاتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم جیسے تھے رمضان سے پہلے ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر ہم جیسے تھے رہ جائیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر اور بدقسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا لی۔ یعنی اتنی لوٹ سیل جس میں بخشش کی اتنی آسانیاں اور آزادیاں اور نعمتیں اور پیکج ہی پیکج چل رہے ہیں، جو رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ کب کروائے گا؟ جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا، ہم تو قرآن پڑھتے ہی کم ہے نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے کہ اس قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اس سے بڑی کتاب،
اس سے شان والی، حقیقت والی، حقائق والی اور حق والی اور کون سی کتاب ہوگی جس کو یہ سن کر پڑھ کر مانیں گے اور ایمان لائیں گے؟ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کے بعد وہ کون سا مہینہ جس میں اتنی آزادیاں، بخشش کی، رحمت کی، جہنم سے اپنی گردنیں آزاد کرانے کی موقع ملیں گے؟ تو رمضان، ایک تو میں نے عرض کیا کہ رمضان کا نچوڑ ہے لعلکم تتقون۔ اگلی بات، اگر ہمیں رمضان سے محبت ہے، الوداع الوداع میں نے کبھی نہیں پڑھا، بڑے الوداع الوداع پڑھتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے نعت یا کلام، نعتوں کے بارے میں وہ کہتے تھے غزلیہ نعت نہیں ہونی چاہیے، سراپا بیان کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کا جسم سراپا کیسا تھا، یہ بیان کرو۔ یہ میں مر رہا ہوں، یہ تو غزلیں ہیں، اور اگر تمہارے دل کے مطابق نہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ویسے ہی ایسی نعتیں جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تڑپ رہا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، اور تڑپ دل میں نہیں ہے تو جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ایسے ہی میں بات کر رہا تھا الوداع، اے رمضان، اے ماہ رمضان الوداع۔ اگر اس ماہ رمضان کی عزت اور تکریم کا کچھ بھی پاس ہے اور احساس ہے تو 11 مہینے تک پھر تقوی پر قائم رہنا ہوگا کہ رمضان ہمیں یہ تحفہ دے کر گیا تقوی کا، رمضان المبارک ہمیں یہ تربیت دے کر گیا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو سنا ہوگا کہ جناب یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت، ہم ایسا نہیں کرتے، سنا کبھی؟ ارے ماں باپ کی تربیت ہے، رمضان المبارک کی تربیت بھی 1 مہینے پورے کی ہے لعلکم تتقون۔ اس تربیت کو بھی تو کسی کھاتے میں ڈالنا ہے کہ نہیں، ادھر سے اور ادھر سے۔ یہ کیا موٹر پہ بنا لیا ہم نے، ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا؟ نہیں، اس کو کان سے سننا ہے، نکلنے نہیں دینا، نیچے دل میں اتارنا ہے بس۔ اگر قرآن کا، اگر رمضان کا پیغام ہمارے دل میں اتر گیا تو یقین رکھیں 11 مہینے ہمارے ساتھ باڈی گارڈ۔ رمضان دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے کلاشن کو بردار حفاظتی دستے ہوتے، عمرا کے، وزراء کے، نوابوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے۔ ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کو تو دھکا دے کر سڑک سے ہٹا دیتے ہیں کہ سواری آ رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں جتنے بھی لاؤ لشکر ہوں، قبر میں کون کون باڈی گارڈ ہوتا ہے؟ کوئی باڈی گارڈ وہاں پہ جاتا ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے بھی باڈی گارڈ ہیں۔ جب کوئی مر کر قبر میں جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے کہ ادھر سے عذاب کو نہیں گھسنے دینا، عذاب کو اس طرف سے اس بندے پر حملہ آور نہیں ہونے دینا، کیونکہ دنیا میں یہ نمازیں قائم کرتا تھا، دنیا میں نماز کا ساتھ دیا۔ بائیں طرف روزہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی جو کل ختم ہوا رمضان المبارک، کہ اگر اس طرف سے عذاب آیا تو میں اس بندے پر عذاب کو گھسنے نہیں دوں گا، نازل نہیں ہونے دوں گا، اس کا مقابلہ کروں گا۔ پاؤں کی طرف، ابھی آپ مسجد کی طرف چل کر آئے تو پاؤں کی طرف، مسجدوں کی طرف چلنا کھڑا ہو جاتا، وہ چلنا، وہ قدم وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرف سے ہم نے عذاب کو نہیں آنے دینا۔ اور سر کی طرف اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کا یہ مرکز ہے نا، تو سر کی طرف اللہ کا ذکر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس طرف سے میں نے عذاب کو نہیں آنے دینا۔ اب 5واں ایک جو رہ جاتا ہے اور وہ ہے صبر۔ دنیا میں دین پر عمل میں سب سے بڑا حصہ صبر کا ہے۔ اگر صبر کو سیکھ لیا، صبر کرنا سیکھ لیا تو پھر کافی مشکلات دین اور دنیا کے حوالے سے بندہ برداشت کر جاتا ہے، فتنے میں پڑے بغیر گزر جاتا ہے۔
وہ صبر قبر کے کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب چاروں سائڈوں سے 4 ساتھیوں نے کور کر لی باڈی گارڈ، تو میں ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز اس کو پیچھے دھکیل دیتی، نہ یہ دنیا میں میرا ساتھ نبھاتا رہا۔ دائیں بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ پیچھے دھکیل دیتا ہے، پاؤں کی طرف سے چلنا پیچھے دھکیل دیتا ہے، سر کی طرف سے ذکر پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ جب عذاب ہٹ جاتا ہے تو صبر کونے میں کھڑا بولتا ہے کہ آج تم اس کے کام آ گئے۔ تیار میں بھی کھڑا تھا دنیا میں، اس نے میرا بھی ساتھ دیا تھا، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ میں، تکلیف میں، حلال حرام کے موقع پر صبر کیا تھا اور حق پر حلال پر قائم رہا تھا۔ تیار میں بھی کھڑا تھا کہ اگر ہاتھا پائی کی نوبت آئی تو میں بھی پڑ جاؤں گا پھر، لیکن چونکہ آج وہ نوبت نہیں آئی، تم اس کے کام آگے قبر میں، تو میں قیامت کے دن اس کے کام آؤں گا۔ یہ ہے باڈی گارڈ قبر اور حشر کے۔ اسلام ہمیں باڈی گارڈ مہیا کرتا ہے کہ وہ وقت، وہ لمحہ جب دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ بھی بے دست ہوں گے اور وہاں پہ کوئی چھڑانے بچانے سنے گا نہیں، پکار چیخو پکار سنے گا نہیں، اس وقت کے لیے باڈی گارڈ تیار کر لو۔ اور ان میں سب سے بڑا باڈی گارڈ نماز، سب سے بڑا باڈی گارڈ، اور دوسرا باڈی گارڈ روزہ، اور نماز کی برکت سے ہی مسجدوں کی طرف چل کر آنا، یہ بھی نماز کا ہی باڈی گارڈ بنا، اور نماز ہی اللہ کا ذکر ہے، ذکر بھی نماز کا ہی باڈی گارڈ بنا۔ اور اگلی بات سب سے اہم، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں روزے کی بھی استطاعت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو نمازوں کے چور، سب سے آسان عبادت نماز، اسلام میں سب سے آسان عبادت نماز، جس پر نہ کوئی جسمانی مشقت ہے نہ کوئی مالی مشقت ہے، سب سے آسان عبادت۔ اور جو سب سے آسان عبادت نہیں کر سکتا وہ روزے کی مشکل عبادت کیسے کرے گا؟ یہ سارا سال نمازیں جو ہم باقاعدگی سے ادا کرتے، یہ ہماری تربیت کرا رہی ہوتی ہے نمازیں رمضان کے لیے۔ ہمارا ایمان پختہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر استقامت آ رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر حوصلہ آ رہا ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی موقع آیا تو جیسے نماز کو نہیں جانے دیا اس کو بھی نہیں جانے دیں۔ لیکن جس کی نماز ہی دکان پہ بیٹھے بیٹھے گزر جائے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے گزر جائے، میچ دیکھتے دیکھتے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے نماز گزر گئی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ روزے کا کب احترام کر سکے گا؟ وہ زکوٰۃ میں خون پسینے کی کمائی میں سے مال کیسے دے سکے گا؟ وہ حج جس میں مال اور جان دونوں لگتے ہیں کیسے کر سکے گا؟ تو میرے بھائیوں، رمضان کا پیغام ایک بار لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ رمضان کا ایک ہی پیغام ہے، روزے رکھانے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک مہینہ تمہیں بھوک اور پیاس میں ڈال کر آزمانے کا ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اگلے 11 مہینوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ، تمہاری ریہرسل ہو جائے، تمہاری پریکٹس ہو جائے، تمہاری عادت ہو جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے روزے میں پانی نہیں پیتے، نہ بھائی روزہ میرا ضائع ہو جائے گا، کھانا نہیں کھاتے میرا روزہ ضائع ہو جائے گا، فکر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کلی بھی احتیاط سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ تو استنجے کے بارے میں بھی کتنی کتنی باتیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں ایسے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اتنی احتیاط کرتے ہیں اور کلی کرنے کے بعد کوئی 15 دفعہ تھوکتے ہیں کہ کہیں پانی کا کوئی تری اندر نہ رہ جائے۔ یہ ہے وہ تقویٰ جو روزے کے ذریعے میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوا، اور یہ تقویٰ اگلے 11 مہینوں کے لیے ٹریننگ تھی، مشق تھی میری اور آپ کی۔
اب اگر رمضان کی لاج رکھنی ہے میں نے اور آپ نے تو آئندہ 11 مہینے تک اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہوگا. اور اگر ہم ویسے ہی شتر بے مہار ہو گئے جیسے رمضان سے پہلے تھے تو پھر جیسے تھے پھر وہی ہوگا. یہ کرونا کی وبا، یہ خانہ جنگی کی وبا، یہ بھوک اور پیاس کے مسائل، بیماریوں کے مسائل، جھگڑوں کے مسائل، افراتفری کے مسائل، فساد کی باتیں، یہ سارے میری اور آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، پہنچتی ہے یا پہنچے گی تمہارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کتنی باتوں سے درگزر کر لیتا ہے، کسی ایک کی سزا دیتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم غور و فکر سے کام لو، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ. ہم باز آنے کی بجائے کہتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اللہ کے عذاب سے لڑائیاں نہیں ہوتی، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. قرآن کا مفہوم آیات کا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تکلیفیں بھیجتا ہوں، عذاب بھیجتا ہوں تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، میرے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، معافیاں مانگیں، میں معاف کروں. اور وہ گڑ گڑانے کی بجائے کہتے ہیں ہم تیار ہیں جنگ کے لیے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مسلمان کو کسی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگ. آپ مانگ کر دیکھیں کوئی فرشتہ تسمہ لے کر آئے گا؟ پھر کیا مطلب ہے؟ جب فرشتے تسمے لے کر آتے نہیں تو اللہ سے مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر جو چیز تم خود بھی لے سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو، اس کی توفیق اللہ سے مانگو پہلے، پھر وہ حاصل کرو تاکہ تمہارا ایمان صحیح رہے، عقیدہ صحیح رہے کہ یہ میری کمائی نہیں ہے. جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری محنت کی کمائی ہے، میرے علم، میری ڈگریوں کی کمائی ہے. تم کہتے ہو اللہ کی عطا ہے. یہی خنس، قارونی خنس میرے اور آپ کے اندر سے اللہ نکالنا چاہتا ہے کہ تم چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز حاصل کرنی ہو تو پہلے اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ فلاں چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اپنا فضل اور کرم اور توفیق عطا فرمائے، میں حاصل کرنے جا رہا ہوں. کیا پتا اگر توفیق نہیں مانگی سڑک کراس کرتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ، اور اگر توفیق مانگی اور رب کی توفیق شامل حال ہے تو وہ بچا کر نکال لے. یہ تو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں، اگلے 11 مہینے جو آج سے شروع ہوئے ہیں یہ احتیاط کے مہینے ہیں. رمضان کی شرم رکھنی ہے، رمضان کی لاج رکھنی ہے. اگر رمضان سے محبت ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع، شعب گزر رہا تھا، رو رو کر لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ آنسو دل کے ہیں، کیا کہا میں نے؟ اگر وہ آنسو دل کے ہیں، پیٹ کے نہیں، افطاریوں اور سحریوں والے، اگر وہ آنسو پیٹ کے نہیں دل کے ہیں تو اگلے 11 مہینے میرے اور آپ کے ہاتھ اور زبان اور پاؤں اور آنکھ اور کان سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش ہوتے رہنا چاہیے. غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلطی اور گناہ کر کے فوراً اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا، بخشش کی دعا کر لینا، اللہ کے سامنے جھک جانا، پلٹ آنا اللہ کی طرف، یہ اصل باپ آدم کی صفت ہے. جب غلطی ہو جائے تو گناہ کو مان لینا. آدم علیہ السلام نے مان لیا، شیطان سے غلطی خطا گناہ ہوا، اکڑ گیا. تو غلطی مان لینا ہمارے ابن آدم ہونے کی علامت ہے، اور غلطی نہ ماننا، اکڑ جانا، اگرچہ ابن آدم ہے لیکن اصل میں ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا شیطان سے تعلق ہے. پیر و مرشد پھر وہ ہے
تو میرے بھائیوں، یہی درخواست ہے میرے سے، اپنے آپ سے بھی کچھ شرم رکھنا رمضان کا، کچھ خوف رکھنا خدا کا، جس کا پیغام تم پورے رمضان دوسروں تک پہنچاتے رہے، اب اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس رمضان کی جو ریہرسل اور مشق ہم نے کی ہے پورا مہینہ، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ آگے تو جو ہوگا سو ہوگا، پچھلا بھی کیا کرایا سارا ضائع ہو گیا۔ ارے رمضان کے 15 گھنٹے کا روزہ، گرمیوں کا روزہ، اس کو کون ظالم ضائع کرے گا؟ کرتا دل ضائع کرنے کو کہ ایسی حرکت کریں کہ رمضان کی فیوز و برکات ختم ہو جائیں۔ ایسی حرکات سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں رہنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فارمولہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، نماز کے ساتھ لگے رہنا ہے، نماز کو ساتھی بنانا ہے، نماز کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اور ذہن میں کیلنڈر نماز کا دھن سوار رکھنی ہے کہ میرا نماز کا وقت فلاں ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ کوئی آپ سے کہتا ہے میرے ساتھ چلے یہ کام کریں، تو فوراً آپ نے دینا ہاں بھی میرا نماز میں اتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ یہ ہے کمٹمنٹ آپ کی نماز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نماز کے ساتھ جڑے رہیں، نماز دین کے ساتھ جوڑتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے الصلاۃ صلاح المؤمن، نماز تو مومن، دعا صلاح المؤمن، دعا مومن کا اصلاح ہے۔ دین سے دوری بڑی خطرناک ہے۔ دین سے دوری کے نتائج ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، اور ملکی حالات اور دنیا میں۔ ہم رو پیٹ رہے تھے کہ یہ ہو گیا، کرونا سے یہ ہو گیا، مارکیٹیں، بازار لاک ڈاؤن سے، بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن یوں ہی آزادی ملی، اپنے بچوں تک کو احتیاط نے ان کو بھی جھونک دیا، بیماری اور وبا کی بھٹی میں بچوں کو بھی جھونک دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے عورتیں لے کر بازاروں میں گھوم رہی ہیں بغیر ماسک کے۔ 10 روپے کا ماسک، کتنا مہنگا ہے؟ 10 روپے کا ماسک۔ یہ گورنمنٹ کا پیغام، یہ انسانیت کا پیغام، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے صحت کا پیغام دے رہا ہوں کہ ماسک کو اپنائیں۔ اور آج بھی آپ سے درخواست ہے کہ گلے ملنے کی بجائے السلام علیکم، عید مبارک۔ حکومت کی ہدایات ہیں، اور مباحات میں حکومت کی ماننا فرض واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، واولی الامر منکم، اپنے حکمرانوں کا بھی کہنا مانو۔ جن کے ہم لطیفے بناتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی اطاعت کرو، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات آج کی، کہ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، حکومت کا جو حق ہے تمہارے اوپر، وہ ادا کرتے رہو، اگرچہ حکومت تمہارا کوئی بھی حق ادا نہ کرے۔ اپنے فرائض ادا کرو، اور اپنے حقوق کے لیے احتجاج اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہم تو کر رہے ہیں، ہمارے حقوق کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ لڑنے کی بجائے اللہ سے التجا کرو، کیونکہ حساب آپ نے نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حساب میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ 7 بج گئے جی، 7 بج گئے محترم۔ 2 رکعت نماز سنت عید الفطر، 7 سب تکبیروں کے، اللہ اکبر۔ 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں، اور 3 ہی دوسری رکعت میں ہیں۔ پہلی میں جب ثنا پڑھ لیتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں پہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔
दूसरी, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दे, दूसरी, तीसरी पे बांधने, अल्लाह अकबर। अब तस्मीह तावुज़, तस्मीया और तलावत है, तलावत के बाद रुकू है, सुजूद है, ये रकत पूरी है। इसकी 3 तकबीरें ये सना के बाद नहीं बस। दूसरे में उठते तलावत शुरू हो जाएगी, फिर उसके साथ सूरत मिलाई जाएगी। अब रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें, अल्लाह चौथी तकबीर रुकू की है, अल्लाह अकबर, उस पे हाथ नहीं उठाना, अल्लाह अकबर कहकर। इतनी आसान है नमाज। हमारा अलमिया है ना, हमें ईद की नमाज पढ़नी आती, ना हमें जनाजा पढ़ना आता। कैसे मुसलमान है? बाप सामने जनाजा पड़ा हुआ है और बेटे को दुआ करनी नहीं आती, कैसे मुसलमान? माँ पड़ी हुई है, स्टेटस देखो माँ के लिए रोना धोना कितना लगा होता है। स्टेटस रोजाना स्टेटस माँ के लिए रोना धोना। उस माँ के लिए बख्शिश की दुआ करनी है 5 वक्त नमाज पढ़ के, और जनाजा पढ़ना आता नहीं। हम इतने पक्के मुसलमान हैं, लोग इतने पक्के और लोग इतने सख्त दिल हो गए, दस से मस नहीं होते।